جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کا ناظرین۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ قاتلانہ حملے میں بال بچ گئے، سیکرٹ سروس کا اہلکار زخمی، حملہ آور گرفتار۔ حملہ آور کون ہے؟ امریکی ہے، کسی اور ملک کا نہیں ہے۔ یہ الزام بھی نہیں لگایا جا سکتا کسی اور ملک سے آیا ہو۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ یہ سیکورٹی لیپس ہے یا کوئی پاپولیرٹی کا معاملہ ہے؟ اس پہ میں بتاؤں گا۔ پھر جو اسلام آباد ڈائیلاگ فیل ہو گئے، قتل کا شکار ہو گئے، ایرانی وزیر خارجہ دوبارہ آ رہے ہیں آئندہ 2 دنوں میں، اس کی میں بتاؤں گا آپ کو بات۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر آج واشنگٹن میں ایک ہوٹل ہے، بڑا ہلٹن ہوٹل جسے بولا جاتا ہے، وہاں پہ حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسلحہ بردار حملہ آور اس ہوٹل تک کیسے پہنچا؟ اس ہال کے مین ڈور تک پہنچ گیا وہ، اور وہاں سیکورٹی الرٹ تھی اس حد تک، لیکن باہر سے وہ کیسے آیا؟ ہوٹل کے اندر کیسے آیا؟ اور یہ کیا معاملہ ہے؟ 31 سالہ ہے وہ نوجوان، کولون اس کا نام بتا رہے ہیں، اور کیلیفورنیا کا رہنے والا ہے بتایا گیا ہے۔ اور یہ تقریب کیا تھی ناظرین؟ یہ تقریب یہ تھی کہ پریس ایسوسیشن ہے وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس کی، جو وائٹ ہاؤس کی کوریج کرتے ہیں، ان کی تنظیم ہے، تو ان کا سالانہ ڈنر ہوتا ہے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈنر میں شرکت پر آمادگی ظاہر کی، وقت دیا۔ وہ میڈیا سے ہمیشہ ناراض رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، اور یہاں بھی ناراضگی چلی جاتی ہے میڈیا سے، حکمرانوں کی اور باقی لوگوں کی بھی۔ تو یہ سلسلہ تو میڈیا کے ساتھ چلتا رہتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس میں انہوں نے کرنا کیا تھا جی، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین، پھر میں آتا ہوں۔ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ انہوں نے لطیفے سنانے تھے، انہوں نے ہنسانا تھا شرکا کو، انہوں نے کچھ واقعات انفارمل سٹائل میں سنانے تھے۔ یہ ایک روایت ہے اس ڈنر کی۔ مجھے یاد آ گیا، باراک اوباما جب پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے الوداعی، ایک آخری سال تھا ان کا، اور ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت بزنس مین تھے، امیدوار نہیں بنے تھے صدر کے، اور پر تول رہے تھے کہ صدر کا امیدوار بننا ہے ریپبلکن کی طرف سے۔ تو وہاں اوباما نے تقریر کر کے ان کا مذاق اڑایا تھا، لطیفے سنائے تھے، کچھ دلچسپ باتیں سنائی تھی، اور آج انہوں نے اوباما اور باقی سب سے بدلے لینے تھے، تو یہ بدلے لینے میں رہ گئے۔ بہرحال واقعہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سیکرٹ سروس نے بڑی فوری کارروائی کی، حملہ آور کو گرفتار کر لیا، اور ایک سیکرٹ سروس کا اہلکار کہہ رہے ہیں افسر زخمی ہوا ہے اور ہاسپٹل لے گئے ہیں۔ امریکی صدر ہوں، وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس ہوں، دیگر تمام کیبنٹ کے سینئر ممبر وہاں موجود تھے، ایف بی آئی کے چیف بھی موجود تھے، باقی بھی ٹاپ براس اس کی۔ 2000 کی گیدرنگ تھی ناظرین اس حال میں، اور یہ واقعہ ہو گیا۔ بعض میڈیا رپورٹس میں یہ کہا گیا ہے، امریکہ سے جو آئی ہیں کچھ جرنلسٹ نے کیا ہے، کہ یہ جو شخص ہے حملہ آور، یہ اسی ہوٹل میں اس نے سٹے کیا ہوا تھا، یہ باہر سے اس تقریب میں شرکت کے لیے نہیں آیا، یا جس منصوبے کے تحت نہیں آیا، اس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اب اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اور ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تو اتنا اسلحہ لے کے ہوٹل کے اندر کیسے پہنچ گیا؟ ویسے آپ کو پتہ ہے نا، پاپولیرٹی بڑا ایک معاملہ ہوتا ہے سیاستدانوں کے لیے، کہیں بھی ہو، کسی بھی ملک میں ہو، تو کوئی نہ کوئی سین ہو جاتا ہے، سین کریٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اور جب الیکشن ہو رہے تھے پریزیڈنٹ کے، تو اس وقت بھی ٹرمپ صاحب پر ایک اٹیک ہوا تھا، ان کے کان کے قریب سے گولی گزر گئی تھی، وہ ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے ناظرین۔ اور پاکستان میں سیکورٹی پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، اور یہاں پہ جو ارینجمنٹس 10 اور 11 اپریل کو تھے، راؤنڈ پہلا جو ہوا، وہ بھی فنٹاسٹک تھے۔ ابھی جو ارینجمنٹس کیے ہوئے تھے وہ ہو نہیں سکی ٹاکس۔ ایرانی وزیر خارجہ کل چلے گئے، امریکی وفد کو اوباما نے، ٹرمپ صاحب نے روک دیا جی،
کہ نہیں جانا، 18 گھنٹے کی فلائٹ ہے، آپ کیا کریں گے جا کے، ٹائم ضائع کرنا ہے۔ اور ایرانی ڈائریکٹ مجھ سے بات کریں، اب پتہ نہیں ڈائریکٹ وہ بات کیوں کریں گے آپ سے۔ بات آپ کی اچھی خاصی ہو رہی تھی، دونوں فریقین نے آخری لمحات میں صحیح جو لچک دکھانے والی تھی وہ نہیں دکھائی۔ تو اب دیکھتے ہیں، بہرحال اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ ایک سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہے تھے کہ ایک آبنائے ہرمز ادھر ہے اور ایک آبنائے ہرمز ادھر ناکوں کا بنا ہوا تھا، اور ایک ترنول پھاٹک پہ ناکہ بنا ہوا تھا۔ تو وہاں ایک شخص کا پولیس والوں سے جھگڑا ہو گیا، اس نے یہ لفظ کہہ دیا آبنائے ہرمز کا، تو اس پہ پرچہ ہو گیا۔ ناظرین، یہ تو اسلام آباد پولیس کی پھرتیاں بھی ہوتی ہیں، چلیں بہرحال وہ ایک الگ پہلو ہے۔ تو یہ تازہ ترین امریکہ سے صورتحال تھی اس واقعہ کی، تو میں نے کہا ناظرین کے ساتھ شیئر کروں۔ انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔